بسم اللہ الرحمن الرحیم. نورانی قاعدہ تختی نمبر 13. کہاں ہے بے قاعدہ؟ آپ لوگ قاعدہ پڑھنے آئے ہو؟ قاعدہ نہیں ہے؟ کیا بات. مشق ہے جی تشدید کی. کس کی؟ تشدید کی مشق. اور اس کی اہمیت یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ پہلی تختیاں جو پڑھی ہیں ان کے اندر مشق ایک ایک تختی تھی، اور شد کی تختی جو ابھی ہم نے پڑھی ہے اس کی مشق میں کتنی تختیاں ہیں؟ ایک وہ خود ہو گئی، یہ 2، پھر یہ 3، 4 اور 5 تختیاں. کتنی تختیاں بن رہی ہیں؟ 5 تختیاں. تو شد کی اہمیت کا آپ یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ اس لیے مشدد حرف مخفف ہو جائے تو لحن جلی ہوتی ہے، ایک حرف کم ہو جاتا ہے، تو اس کا اہتمام فرمانا ہے. ٹھیک ہے؟ وقف کے اندر شد والے حرف اکثر پڑھنے سے رہ جاتا ہے، شد نہیں پڑھی جاتی وقف میں. فطل یوں کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا جی، آئیے پڑھتے ہیں جی چند حروف پر توجہ دے کر. باقی ہر تختی کو پڑھنے کا طریقہ وہی ہے، پڑھانے کا طریقہ وہی ہے، ہجا، رواں، وقف اور اجرا. ٹھیک ہے جی. با پیش را بر. را کو پر پڑھیں گے باریک جی؟ وہ کر سب کہہ رہے ہیں پر. کیا پڑھیں گے جی؟ کیا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے. مشدد را ایک را کے حکم میں ہوتی ہے اور اپنی حرکت کے تابع ہوتی ہے. اگرچہ آپ ہجا ہی کیوں نہ کر رہے ہوں تب بھی اس کو ایک را کی طرح باریک ہی پڑھنا ہے. ایسا تو مذاق بن جائے گا کہ اگر آپ نے پڑھ دیا با پیش را بور، پھر راز ری، بور ری، تو 2 را ہو گئے، پھر تو ایک موٹی ایک باریک. اور یہاں مشدد را کیا ہوتی ہے؟ ایک را کے حکم میں ہوتی ہے. لہذا ہجا کرتے وقت بھی پہلی مرتبہ را کو پڑھتے ہوئے بھی کیا پڑھنا ہوگا؟ باریک ہی پڑھنا ہوگا. سمجھ آ گئی بات؟ شاباش جی. با پیش را بر. را زیری. یہ ایک علیحدہ الگ پڑھیں تب بھی اس طرح اکٹھا پڑھیں گے. یوں سنیے گا پورا. با پیش را بر را زیری بر بری. باریک باریک باریک. بری. زا زبر زا بریزا. وقف بریز. اچھا جی. اسی جگہ پر ایک جگہ سوال ہوا تو ایک صاحب کہنے لگے کہ دیکھو جی پہلی را ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، اس کو پوری پڑھیں گے. تو میں نے کہا بھائی مشدد میں ایسا نہیں ہوتا. کہتا ہے ایسا ہوتا ہے جی. مشدد میں اصل کے اعتبار سے تو ایک را ساکن ہے پہلے والی، اصل کے اعتبار سے پہلی را. جواب سنیے گا. میں نے کہا نہیں یار. کہتے نہیں ایسا ہی اصول ہے. وہ مجھے سمجھا رہے تھے، میں کیسے اس کو میں کیسے سمجھاؤں؟ جو مجھے ہی سمجھانے لگ جائے تو اس کو میں کیسے سمجھاؤں؟ میں نے کہا چلو پھر مجھے ہی سمجھا دو کہ آپ ذرا پہلی تختی یہ جو شاد والی پہلا حرف پڑھو ذرا. تو کہنے لگے جی حمزہ زبر با اب، با زبر با اب با. میں نے کہا یہاں پر شد ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی. یہاں پر میں نے کہا 2 حرف ہے نا. کتنے ہیں؟ پہلا حرف کیا ہے وہ؟ بولو بھائی. اور وہ کیا ہے؟ با. بولو نا یار. پہلا حرف ساکن، وہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا با ساکن ہو تو کیا ہوتا ہے؟ بولو بھائی. تو میں نے کہا یہاں ساکن کا اعتبار ہوتا ہے؟ کہتا ہاں. میں نے کہا کرو. حمزہ زبر با اب. میں نے کہا بھائی کلکلہ کرو نا. کہتے ہی شد والا کلکلہ نہیں ہوگا یہاں. میں
کہتے شد والا کلکلا. تو میں نے کہا کیوں بھائی؟ تو میں نے کہا ساکن کا اعتبار کر رہے ہو یہاں ملاتے ہو یا شد کا؟ کہتے نہیں شد کا. تو میں نے کہا ادھر کس کے؟ کہتے ہاں اب سمجھ آ گئی بات. کہہ دو سبحان اللہ. تو چونکہ وہ مجھے سمجھا رہا تھا اس لیے میں نے کہا چلو مجھے سمجھاؤ پھر. تو اس لیے میرے بھائیو بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جب آپ کو سمجھانے لگ جاتا ہے تو پھر آپ اس کو نہ سمجھائیں, آپ پھر اسے سمجھنے کی کوشش فرمائیں. جب آپ اسے سمجھیں گے تو بات اس کو سمجھ آ جائے گی. تو میں نے کہا چلو مجھے ہی سمجھا دو, چلو مجھے ہی. تو اب سمجھ آ گئی بات کہ نہیں؟ ہاں. کہتے نہیں پھر تو ساکن کا اعتبار یہاں ہے ہی نہیں. اگر شد والی تختی میں ساکن کا اعتبار کرو تو پھر تو کلکلا کرنا پڑے گا, اور کلکلا کیا تو شد گئی, تو شد کا اعتبار ہی ختم ہو گیا. سمجھ آ گئی بات بچو؟ شاباش. یہ اس کی دلیل ہے بہت آسان سی جو ہر بندے کو سمجھ آ سکتی ہے. جی تو موٹے حروف پر خاص طور پر خیال کیجیے گا زیر کی صورت میں ہا پیش صاد حس صاد زیر صی. حصی لام زبر لا حصیلا وقف حصیل. شاباش. وقف بالاسکان. شاباش. اسی طریقے سے باقی حروف کے اندر بھی جی اگلا حرف پڑھ رہے ہیں ذال. اب یہاں پر بھی کیا پڑھتے ہیں؟ کاف زبر ذال کز. تو کز میں کیا کس کی آواز آ گئی؟ زا. تو لہن جلی ہو جائے گی بھائی. اب وہ ایسے کز کر کیوں رہے؟ ان کے ذہن میں سختی. یہاں سختی مراد نہیں ہے, ٹھہراؤ. کیا مراد ہے؟ کز. کیسے؟ ہاں کز نہیں کریں گے, دیر لگائیں گے. کز یوں ذال پڑھتے ہوئے بھی سختی نہیں کریں گے, کز یوں نہیں کریں گے. جی کاف زبر ذال کز. ذال زبر ذا کذ. با زبر با کذب کذب. شد پر کیا کرنا ہے؟ ٹھہراؤ, دیر لگانی ہے, سختی. بولو بھائی. شاباش. اب جیسے پڑھتے نا با پر بھی یا عین اب نعم, تو یوں نہیں ہے بھائی. نعم نعم. جی یا زبر یا وا پیش نون ظن. جی اب یہاں پر بھی پھر سوال کر دیتے ہیں کہ جی ضوا کی پیش کو نون سے ملاتے ہوئے غنہ کریں گے؟ بولو بھائی غنہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کیوں؟ کہتے ابھی آپ نے تو آگے شد والا حرف تو پڑھا ہی نہیں ہے. تو بھائی ہم جو ملا رہے ہیں ضوا کی پیش کو نون سے, کیا ساکن ہونے کی حیثیت سے ملا رہے ہیں یا مشدد ہونے کی؟ جب مشدد ہونے کی حیثیت سے ملا رہے ہیں تو غنہ. شاباش. یا غن پیش پہ ہونٹ گول کر, نون پیش نو یا غن. وقف. اس کے اندر کیا وقف کے اندر ہوگا؟ حرکت ختم ہوتی ہے پیش اور شد ختم. جب شد ختم نہیں ہوتی لہذا وقف کی حالت میں غنہ بھی. یا غن. شاباش. یہ اصول آ گیا. یا حظ یا حظ جنت جنہ ذوۃ ذوۃ قوہ. یہ اکثر دانت نیچے ہونٹ میں لگ جاتے ہیں غلط. قوۃ قوہ. جی شاباش. اب سعی عین پر توجہ. سعیرت. شاباش. اچھا جی یا سے پہلے پیش آ سکتی ہے کہ نہیں؟ ساکن سے پہلے نہیں آ سکتی, لیکن مشدد سے پہلے آگے آئی ہوئی ہے. دیکھو سین پیش یا سوئی یا زیر یی.
سوئی را زبر تارت سیرت. سمجھ آ گئی جی؟ شاباش. تو آپ پر توجہ دیجیے گا. اگلی مثال میں اکثر عتی پڑھ جاتے ہیں اور عین میں حمزے کی آواز آ جاتی ہے، لحن جلی ہے. عطلت عطلت. واو پر توجہ. زویجت. شاباش. کویرت. اگلی مثال میں تا اور طا اور عین دونوں پر توجہ. تالی دونوں تا بن گئے، ٹھیک ہے. لے زیر مجہول ہو جاتی ہے، عین پیش مجہول ہو جاتی ہے، یا پھر وہ حمزے سے بدل جاتا ہے عین. تطلع. طوالے نہیں کرنا، ہونٹ گول نہیں کرنا. تطلع. لیا نہیں، لیا جی. تحدث. اب اس میں وقف میں اکثر سین بن جاتی، تو حدیث پڑھتے ہیں، تو حدیث نہیں ہے، تو حدیث دیس. ہاں سین نہ بنے، یہ اکثر غلطی ہو جائے گی جی. آگے بھی اسی طرح یا کی شد کی کیفیت میں کیا ہو جاتی ہے اکثر سختی. کیسے؟ ہم البجینہ، تو یہ بج نہیں ہے، ہم البینات. قیمہ عشیہ ایانا ایاک. سمجھ آ گئی بات جی؟ اچھا جی. وقف بالاسکان ہو رہا ہے ان کے اندر. بعض جگہ پہ جہاں حرف مد آ جاتے ہیں تو مد عارض وقفی بھی ہو رہی. للہ. وقف بالاسکان مد عارض وقفی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی. اور آگے تصدع تزکا تولا، ان میں وقف بالسکون ہے اور مد اصلی ہو رہی ہے. تولا جی. آگے پھر عین پر فعال. فعال. اسپیکر لے جاؤ. اچھا جی. مکرمۃ. مکرمہ. مطہرہ جی. یہ آگے چند مثالیں ہیں، اس میں مد کی مثالیں ہیں، مد متصل کی. اور اسی طریقے سے اس کے اندر لام تعریف کے بعد جہاں شد نظر آ رہی ہے تو وہاں پر لام تعریف کے بعد وہ حرف شمسی ہے، جہاں لام تعریف کے بعد شد نہیں ہے وہ حرف قمری ہے. یہ میں نے آپ کو نشانی بتا دی. لام تعریف کے بعد جہاں شد نظر آئے تو وہ حرف جس کے اوپر شد ہے وہ کیا ہے؟ شمسی ہے. جس پر شد نہ ہو تو وہ حرف جی. تو یہ والسماء والطریق والناشطات والنازعات والسابحات فالسابقات، یہ سب کیا ہیں؟ شمسی. فالمدبرات لام کے بعد میم قمری ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس کی بھی مزید ہجا انشاءاللہ کر لیں گے نا جی. والترائب جی. تو یہ توب لام میں بھی کھڑی زبر تھی، اجتماع ساکنین کی وجہ سے کھڑی زبر میں حرف مدہ حذف ہو گیا، اس لیے زبر لکھی ہوئی ہے. توب لا. اب اس کو ملائیں گے. توب للسرائر. اهدنا الصراط المستقيم. جی مشق کریں گے انشاءاللہ. باقی چند مثالیں ہیں، باتیں جو ہے اجراء کے حوالے سے اور باتیں بھی کافی ہیں، لیکن میں نے اختصار کے ساتھ پڑھا دیا. مشق کریں گے نا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.